تو اللہ نے انسان کے بارے میں بتایا کہ انسان مطلب پرست ہے. جب خوشیاں آتی ہیں, پیسہ آتا ہے, تو کیا کرتا ہے؟ اتراتا ہے اور کہتا ہے میرے ساتھ. یہ بار بار اللہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ کہتا ہے ہاذا لی, یہ تو ہونا ہی تھا, میں اس کا مستحق ہوں. اس میں اللہ نے علاج بتایا ہے کہ جب اس کو بھیک سمجھو گے نا اللہ کی طرف سے تو اتراؤ گے نہیں. ہر نعمت کو کیا سمجھو کہ اللہ نے مجھے بھیک میں دی ہے. بھیکاری کبھی اتراتا ہے بھائی؟ بھیکاری کو کبھی دیکھا اتراتے ہوئے؟ ایک آدمی پھٹے ہوئے کرتے میں کشکول لے کے آپ کے گھر آیا, اور پھٹی ہوئی شلوار اس کی, پھٹے ہوئے کرتے, بدبو آ رہی ہے اس کی باڈی سے, کشکول لے کے آیا. آپ نے کیا کیا؟ آپ کو اس پہ ترس آیا, آپ نے اس کو اپنے واش روم میں لے جا کے سروس کروائی, اس کی آپ نے تیزاب سے نہلوایا, آپ نے اس کو گندے دانت دھلوائے, آپ نے ڈاکٹروں کو بلا کے اس کے دانتوں کی صفائی کروائی, بالکل فٹ فاٹ کر کے اس کو نہلا دھلا کے خوشبو لگا کے آپ نے 3 پیس سوٹ ٹائی پہنا کے اس کو چلتا کر دیا. اب وہ آپ کے گھر سے نکلا ایسے ایسے کرتا ہوا نا. جو بھیکاری راستے میں مل رہے ہیں ان سے تمیز سے بات ہی نہیں کر رہا. ہٹا, اسمیل آ رہی ہے مجھے. کیا آ رہی ہے تم میں سے؟ اسمیل, بدبو آ رہی ہے, ادھر سائڈ پہ چلو. سائڈ آ جاتے ہیں غریب غربا ہر تھوڑی دیر میں. تو کوئی پرانا بھکاری دوست اس کو مل جائے, وہ کہا بھائی تو بھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے جیسے ہی, تو کیا تھا؟ یہ تو وسیم بھائی نے تجھے اپنی چڈی بنیان تھوڑی دیر کے لیے ادھار دے دی ہے. یہ تو فلاں صاحب نے تجھے پینٹ دے دی ہے, اگر اس کو پتا چل گیا نا 2 منٹ میں تیری پینٹ اتار دے گا وہ. فلاں سیٹھ صاحب نے, غفار صاحب ہوں یا سبکتگین صاحب ہوں, کوئی بھی ہوں, انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے تجھے یہ سوٹ ٹائی پہننے کے لیے دی ہے. اس کو پتا چل گیا نا باہر نکل کے یوں 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 کر رہا ہے اور چال ہی چینج ہو گئی ہے, فوراً واپس لے لے گا. یہ تو جب ہے جب یہ سوٹ ٹائی والا دوسرے بھکاریوں کے سامنے تکبر کرے تو سیٹھ کو کتنا غصہ آئے گا. ابے یہ تکبر ایسے کر رہا ہے جیسے اس نے کمایا ہو, یہ تو میں نے بھیک میں دیا ہے اس کو. لیکن اگر یہ تکبر اسی سیٹھ کے سامنے شروع کر دے جس نے اس کو یہ پینٹ اور کوٹ دیا, اسی کے سامنے یوں 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 شروع کر دے, وہ تو چھوڑے گا نہیں بھائی اس کو. کہے گا بھائی میں نے دی ہے, تو میرے آ کے مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ میں سے سیٹھ صاحب ادھر جائیں, آپ میں سے اسمیل آ رہی ہے مجھ کو, آپ کائنڈلی ادھر چلے جائیں. اس کو کتنا غصہ آئے گا. نافرمان آدمی کے پاس دولت, شہرت, عزت, پیسہ, یہ سب چیزیں آتی ہیں تو صرف مخلوق کے سامنے تکبر نہیں کرتا, بلکہ جس خدا نے دی ہے نا اسی کے سامنے اکڑتا ہے. کیسے اکڑتا ہے؟ جب اس کو کہا جائے نماز پڑھو, ٹائم نہیں ہے. بزنس, کاروبار, ملک کے حالات دیکھ رہے ہو, غربت, مہنگائی, تم مولوی ہمیں نمازوں میں لگا رہے ہو. اس کا مطلب بھائی یہ جو دولت ہے اس کو اللہ کی دین نہیں سمجھتا. یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کیا ہے, یہ میری ایفرٹس ہیں, میری محنت ہے. بھیک سمجھ رہا ہوتا تو نماز کا انکار نہ کرتا. اسے کہا جائے کہ تم شادی کر رہے ہو, اتنے کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہو, ٹھیک ہے بھائی ولیمہ کرو, لاکھوں روپے خرچ کرو, ناچ گانے کا انتظام مت کرو. کیسے مالدار لوگ تکبر کرتے ہیں نا, اب ان مولویوں نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے, ترقی سے روکا ہوا ہے, مولویوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا شادی اور میت میں فرق تو ہونا, پتہ تو چلے شادی ہو رہی ہے تو سب کچھ ہوگا بھائی. ہم جب جا کے کہتے ہیں نا کہ شادی بیاہ میں ایک پارٹیشن کر دو یار, لڑکوں کو ادھر کر دو, عورتوں کو ادھر, کتنا ٹائم لگتا ہے, تو مالداروں کا دماغ خراب ہوتا ہے. کہتے کیوں کریں ہم, مطلب اللہ کی ویلیو ذرہ برابر بھی نہیں ہے. یہ اللہ نے حکم دیا نا کہ مکس گیدرنگ نہ کرو, کیا خیال ہے؟ اللہ نے یہ نہیں تو یہ تھوڑی کہا ہے کہ ولیمہ نہ کرو, شادی نہ کرو, انجوائے نہ کرو, اس کو سیلیبریٹ نہ کرو, یہ تھوڑی کہا ہے. اللہ نے کہا بھی خواتین ادھر ہو جائیں, آدمی ادھر. لیکن آپ بول کے تو دیکھو, کوئی مولانا صاحب جائیں بولے بھائی ایک بیچ میں صرف ایک تمبو لگا دو تھوڑا سا, خواتین ادھر ہو جائیں گی, آدمی لوگ ادھر, ذرا بھی اثر نہیں ہوگا, کان بھی نہیں اٹھائیں گے. وہ بتایا جائے بھی اللہ کا حکم ہے, کوئی ویلیو نہیں ہے, 2% کی ویلیو نہیں ہے اللہ کے حکم کی آج مالدار کے دل میں. تو یار تم کیا سمجھتے ہو تم اللہ چھوڑ دے گا؟ اللہ نہیں کہے گا کہ یہ پیسہ جو تو شادی پہ خرچ کر رہا ہے یہ میں نے دیا, یہ جو تیری دلہن آئی ہے اس کو میں نے بنایا ہے تیرے لیے, خلق لکم من انفسکم ازواجا, یہ میرا نظام ہے, میں نے تمہارے لیے عورت کو پیدا کیا, اور یہ تم مرغے پھوڑ رہے ہو یہاں بیٹھ کے, ان جانوروں کو میں نے بنایا.
میں آسمان سے بارشیں برسا رہا ہوں, اگر بارش برسانا اللہ بند کر دے, سب شادی بیاہ ولیمے چھوڑ چھاڑ کے روٹی پہ لڑائیاں ہوں گی, جنگیں ہوں گی, پانی پہ لڑیں گے لوگ, روٹی پہ لڑیں گے. جن ملکوں میں قحط پڑتا ہے ان کے حالات جا کے کبھی تاریخ اٹھا کے دیکھو, لوگ ایک دوسرے کا گوشت کھانا شروع کر دیتے ہیں, یہ حالات ہوتے ہیں. اللہ آسمان سے پانی برسا رہا ہے, زمین سے پیداوار پیدا کر رہا ہے, رج کے کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, لائف کو انجوائے کر رہے ہیں. اب اگر کوئی کہتے آ کے یار تھوڑا سا بیچ میں پارٹیشن کر لو, اللہ نہیں چاہتے مرد اور عورت ایک دوسرے کے جسموں کو دیکھیں, الگ الگ کر دو. نہیں بھائی یہ نہیں ہوگا. 2-3 دفعہ بولیں گے تو غصہ کریں گے, بھائی کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ, آپ جاؤ نا, آپ کو نکاح پڑھانے کے لیے بلایا تھا, فیس لو اور پتلی گلی سے نکلو. ٹھیک ہے بھائی, وہ بیچارہ جو بھی مولوی آپ کو تبلیغ کر کے گیا نکل جائے گا, وہ عذاب تھوڑی لے کر آئے گا. لیکن اللہ اپنی ڈائری میں کیا کر رہا ہے, بولو, نوٹ کر رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں نہیں دیا, اور ہمارے ہی سامنے اکڑ رہا ہے. دیکھو اللہ کی نظر میں, اللہ کی قسم, سب سے زیادہ ویلیو اگر کسی چیز کی ہے نا, وہ اپنے آرڈر کی ہے. اللہ اپنے حکم کو جتنی ویلیو دیتا ہے اتنی دنیا میں کسی کو ویلیو نہیں دیتا اللہ. اور انسانوں کی نظر میں جتنا ڈی ویلیو اللہ کا آرڈر ہے, اتنا کوئی آرڈر ڈی ویلیو نہیں ہے. انسانوں کی حالت یہ ہے. آپ بتا دو کہ آپ کے پاپا کہہ رہے ہیں, ڈیڈی کہہ رہے ہیں کہ پارٹیشن ہوگی, دولہا تھوڑا سا اس کے کان, بھائی شادی بیاہ پہ ہی ہم قیاس کر لیتے ہیں نا, ولیمہ ہے, بیچ میں تمبو لگنا چاہیے, لیڈیز ادھر ہو جائیں, جینٹس ادھر ہو جائیں. آپ جا کے بتاؤ دولہا کو یا لڑکے والوں کو یا لڑکی والوں کو, بھائی مولوی صاحب کہہ رہے ہیں اللہ میاں کا حکم ہے کہ مرد ادھر ہوں عورتیں ادھر ہوں, بیچ میں تھوڑا سا ایک تمبو کھینچ دو, ایک پردہ لگا دو. مذاق اڑائے گا, ہنسے گا, ابے چھوڑو یار ہم نے کیا, یہ کوئی قرآن خوانی میں آئے ہوئے ہم لوگ, اس طرح کی باتیں کرے گا. لیکن آپ اس کو جا کے بولو تمہارا ابا کہہ رہا ہے, تمہارا باپ کہہ رہا ہے, بیچ میں کیا کرو, پارٹیشن. تھوڑا سا ہلے گا ضرور. پاپا کو بلاؤ, میں پاپا سے بات کر کے دیکھتا ہوں, ڈیڈی, پاپا, جو بھی بیکری کا آئٹم آپ کے گھر میں موجود ہے, کیک رس, پاپا. ابو لفظ بہت پیارا ہے یار باپ کے لیے, ابو بلوایا کرو. میں اپنے والد صاحب کو جب یاد کرتا ہوں نا, ابو کا لفظ جب آتا ہے تو مجھے رونا آتا ہے, اتنا پیار ہے اس لفظ میں ابو میں. ہم اگر اپنے والد کو پاپا کہتے تو شاید مجھے اتنا پیار نہ آتا. ابو کے لفظ میں ابو اور امی, یہ 2 اردو کے بڑے پیارے لفظ ہیں. ان کو چینج, امی کو مما کر دیا, ابو کو پاپا. جائز ہے, آپ ایسا نہ ہو پاپا ہی چینج کر دیں آپ, جائز ناجائز کی بات نہیں کر رہا, اپنے ذوق کی بات کر رہا ہوں. بڑا پیارا لفظ ہے امی اور ابو. ہم اپنی امی کو امی کہتے تھے, اتنا مزہ آتا ہے یار, امی ابو کتنا پیارا ایک محسوس کرنے کی چیزیں ہیں. صحیح ہے نہیں, یہ محسوس کرنے کی چیزیں. یہ تو انگریز نے آ کے نا, انگریزوں کے میں ڈیڈ, او ڈیڈ ہاؤ آر یو, واٹ آر یو ڈوئنگ ڈیڈ, اس طرح کی چیزیں گوروں پہ جچتی ہیں. ہماری ایک روایات ہیں بھائی, ایک تہذیب ہے ہماری, انگریز اس تہذیب سے آ رہی ہے. تو پاپا بول دو, جائز ہے, اب چینج نہیں کرو, اتنے بڑے ہو گئے اب کیا کرو گے چینج. لیکن جو اپنی نئی نسل کو نا ابو امی سکھاؤ, کچھ تو اپنی روایات چھوڑ دو تھوڑی سی. ابا اما کو تو وہی رہنے دو پرانے دیسی, صحیح ہے نا, ان کو تو چینج نہیں کرو میرے بھائی. تو بہت اس لفظ میں محبت ہے, تو اس لیے ابو امی کہا کرو. خیر یعنی اب تو جو ہو گیا ہو گیا, آئندہ جو بچے پیدا ہو رہے ہو نا ان کو ابو کو ابو بلوایا کرو, امی کو امی بلوایا کرو. تو خیر میں کیا کہہ رہا تھا. اب ہاں, آپ نے دولہا والوں کو جا کے بولا, لڑکی والوں کو یا لڑکے والوں کو, یار پارٹیشن کر دو. کس کا حکم ہے, اللہ کا حکم. دیکھو وہ کہیں گے یہاں کوئی تبلیغ جماعت آئی ہوئی ہمیں گشت کرنے کے لیے, یہ کوئی قرآن خوانی ہو رہی ہے. بھائی یہ تو شادی ہے. لیکن آپ ان کو جا کے بولو دلہن کے ابا کہہ رہے ہیں کہ پارٹیشن ہوگی, تھوڑا سا ہلے گا ضرور, تھوڑا سا ویلیو, تھوڑی سی ویلیو اس حکم کو دے گا کہ یار میں جا کے پتہ کرتا ہوں, انکل کو میں سمجھاتا ہوں, انکل اتنا فنڈامنٹلسٹ بننے کی کیا ضرورت ہے, اتنا بنیاد. تھوڑا سا ہلے گا ضرور, ایک دم سے نہیں اڑا دے گا اس کو. اگر ایک دم سے اڑا دے گا نا تو اس کو خطرہ ہوگا, ایسا نہ ہو شادی جائے. بھائی لڑکی کے ابا نے بولا ہے پارٹیشن ہوگی, دولہا کہ جاؤ, ابا کون ہوتا ہے بولنے والا, ابا کو جا کے بتا دیا وہ آپ کے بارے میں ہونے والا داماد کہہ رہا ہے وہ کون ہوتا ہے بولنے والا. تو پھر دیکھو کیسا بولتا ہے وہ, سالے آ جائیں گے ڈنڈے لے کے.
آج خدا کی قسم انسان ہر ایک کے آرڈر کو کچھ نہ کچھ ویلیو دے رہا ہے. باس کے آرڈر کی ویلیو, گورنمنٹ کے لا کی ویلیو, صحافی کی باتوں کی ویلیو, ہر ایک کو ویلیو دے رہا ہے. انسان کی نظر میں سب سے کم ویلیو اگر کسی کی ہے نا تو وہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم. بول تو شریعت میں ایسا ہے, کچھ سنتا ہی نہیں ہے. اور اللہ کی نظر میں نا سب سے زیادہ ویلیو کس کی ہے؟ اپنے حکم کی. اللہ بس آپ معاذ اللہ کو مطلب پرست بولو. لوگ کہتے ہیں یار اللہ کیسا مطلب پرست ہے, ہر چیز میں اپنی اپنا, میرا آرڈر. بھائی اللہ کہتا ہے مجھے تم سے کوئی مطلب نہیں ہے, میں مستغنی ہوں, مجھے تمہاری 2 ٹکے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن میں یہ دیکھتا ہوں اما شاکرن و اما کفورا. میں نے پانی سے تمہیں بنایا ہے, پیدا ہوئے تھے ماں کی چھاتیوں میں دودھ کس نے ڈالا ہے؟ میں نے ڈالا ہے. آسمان سے بارش کس نے برسائی ہے؟ میں نے برسائی ہے. زمین کے سینے کو پھاڑ کر تناور درخت کس نے نکالا ہے؟ میں نے نکالا ہے. آم گٹلیوں سے درخت پیدا کر کے ہزاروں آم کس نے پیدا کیے؟ میں نے پیدا کیے. یہ پھل میں نے پیدا کیے. سوکھا چارہ جانوروں کو کھلاتے ہو, چکنا گاڑا دودھ میں پیدا کرتا ہوں. یہ گائے میں بھینسوں میں سافٹ ویئر میں نے انسٹال کیے ہیں. یہ 2 ڈیجیٹل کیمرے تمہاری کھوپڑی میں جو فٹ کیے ہیں جس سے تمہیں نظر آتا ہے, یہ خود بخود نہیں ہو گئے. الم نجعل لہ عینین, کیا میں نے یہ 2 ڈیجیٹل کیمرے تمہاری کھوپڑی میں فٹ نہیں کیے؟ یہ والا کیمرہ جو ہے نا, آپ ذرا مارکیٹ سے خریدنے جائیں, ہماری آنکھ عام ڈیجیٹل کیمروں سے کئی گنا زیادہ بہترین ویڈیو بناتی ہے. تبھی ہمیں سارے بالکل کلیئر نظر آ رہے ہوتے ہیں, ذرا بھی پک پھٹتی نہیں ہے. ابھی مجھے آپ لوگ پورے جڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں, ٹوٹے ہوئے نظر نہیں آ رہے. آپ کو میں جڑا ہوا نظر آ رہا ہوں. یہ اس ڈیجیٹل کیمرے کا کمال ہے. یہ سائنسدانوں نے نہیں بنایا, سائنسدانوں نے تو اس کی نقل مار کے یہ والا کیمرہ بنایا ہے جو میری ویڈیو بنا رہا ہے. اللہ نے تو فری پھوکٹ میں ہمیں ماں کے پیٹ میں یہ کیمرے ہماری کھوپڑی میں فٹ کر دیے ہیں. 2 منٹ کے لیے یہ کیمرہ ذرا آپ سے کوئی ادھار لے کے جائے, یہ والا کیمرہ تو لوگ لے جاتے ہیں, بہت واپس بھی نہیں کرتے, دوسرا خرید لیتا ہے آدمی. یہ والا کیمرہ ذرا کوئی ادھار لے کے جائے, اس کا آلٹرنیٹ کسی کے پاس نہیں ہے. کوئی سائنسدان ایسا کیمرہ بنا کے آپ کی کھوپڑی میں فٹ نہیں کر سکتا. اللہ کہتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها, میری نعمتوں کو لکھنے بیٹھو, سمندر کی سیاہی خشک ہو جائے گی, اور جتنے درخت ہیں ان کے قلم لکھ کے گھس کے ختم. بال پین پلاسٹک سے بنتا ہے نا, تو بال پین سے لکھنا شروع کرو گے نا, گھستے پلاسٹک دنیا سے ختم ہو جائے گی, میری نعمتیں ختم نہیں ہوں گی. ڈارون نے تو ساری نعمتوں کو ایک جملے میں اڑا دیا کہ آٹومیٹیکلی ملی ہیں سب چیزیں. اللہ کہتا ہے خود بخود یہ کان بن نہیں سکتے, خود بخود یہ آنکھیں بن نہیں سکتی, خود بخود یہ دل بن نہیں سکتا, جگر بن نہیں سکتا, میدا بن نہیں سکتا. یہ جو نیند کی نعمت ہے, لیٹتے اور خراٹوں میں چلے جاتے ہو, اللہ تمہیں جو ہے نا اس دنیا سے ڈسکنیکٹ کر دیتا ہے.